حضرات، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضامندی، یہ ایسی منزل ہے، اس منزل کی طرف دوڑنا چاہیے، اس منزل کی طرف پوری رفتار سے جانا چاہیے، اللہ کی رضا کی منزل کی طرف چلتے ہوئے سستی نہیں دکھانی چاہیے، اللہ کی رضا کو اس زندگی میں جتنا جلد ہو سکے پانے کی کوشش کرو، جب تک سانسوں کا سفر جاری ہے اللہ کی رضامندی کے حقدار بن جاؤ، کیا معلوم کہ سانسوں کا یہ سفر کب ختم ہو جائے۔ اللہ کی رضا کو پانے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہونا چاہیے، یہ زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی کے حقدار بن جائیں، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے بھی کچھ لوگ تھے۔ پہاڑ طور جب قریب آیا، موسیٰ علیہ السلام شدت اشتیاق میں، شدت شوق میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے تنہا طور پہ جا کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں چلے آئے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگارا، وہ میری قوم کے لوگ میرے پیچھے ہی ہیں، میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور انہیں چھوڑ کر میں تیرے پاس جلدی اس لیے آ گیا کہ میں جلدی تیری رضامندی کا حقدار بن جاؤں، مجھے جلد سے جلد تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تیری رضامندی کے حصول کے شوق نے مجھے، میرے قبیلے والوں کو، میری قوم کے افراد کو پیچھے چھوڑ کر مجھے تیری جانب تیز گام کر دیا ہے اور تیری طرف تیزی سے قدم بڑھانے پہ مجبور کیا ہے۔ حضرات، اللہ کی یہ رضا، اللہ کی رضا کی یہ منزل، یہ آسانی سے ملنے والی منزل بھی نہیں، اس کے لیے قربانی چاہیے، تن من دھن کی قربانی چاہیے۔ اللہ کی رضا کو پانا ہو، ہمارا مال ہمارا نہیں، وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کی رضا کو پانا ہو، ہماری ارمانوں کی قربانی دینی ہے۔ اللہ کی رضا پانی ہو، ہر خواہش کی قربانی زندگی میں دینی ہے، تبھی اللہ کی رضا ملے گی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے راستے میں اہل ایمان کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، جو اپنی جان کو بھی بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی عبادت و ریاضت سے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے خلوص اور اخلاص سے اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی نمازوں اور ریاضتوں سے اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو تعلق باللہ کے ذریعے اسی دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ کی رضا جنہیں مل جائے، اور یہی وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہوئے انہیں یہ بشارت سنائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس دنیا میں اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے، ان کی موت کا وقت جب آتا ہے، ان کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں، ملائکہ اور فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے کہیں گے اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ پہ ایمان لا کے مطمئن ہو چکی تھی، اے وہ جان جسے اللہ پر ایمان لانے کے بعد سکون مل چکا تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج لوٹ چل اپنے رب کی طرف، آج لوٹ چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی رہا اور وہ تجھ سے راضی رہا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کہے گا داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور بڑے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ دنیا سے رخصتی کے وقت جن کے حق میں ملائکہ اور فرشتوں کا یہ خطاب آتا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔